بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ یہ جی ہر 2 مہینے بعد ہوتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا اس کا، لیکن اس دفعہ گروپس کے اندر اس کو گڈ نیوز کے ساتھ مکس کر دیا گیا، جس کی وجہ سے انویسٹرز کو لگا کہ شاید کچھ ریلیف مل جائے گا، ریفرنس فائل ہوگا نہیں ہوگا۔ تو جی اس اجلاس کی جو پریس ریلیز ہے وہ آ گئی ہے، اور اس میں جو مین پوائنٹ ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں ایک ایسے کیس کا ذکر کیا گیا ہے جو کہ کمپنی کا جو بیانیہ ہے 120 کمپلینٹس والا، اس کے بالکل منافی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جی نیب نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نیب کا اجلاس ہوا، اس میں پرفارمنس کے اوپر نیب کی غور کیا گیا اور جو کیسز ہیں ان پہ جائزہ لیا گیا، اور وہ جو کیس ہے وہ کیس یہ ہے کہ 2020 کے اندر نیب نے اریسٹ کیا تھا ایک خاتون کو، اور یہ نیب کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک خاتون کو جو ہے سزا دلوائی ہے احتساب عدالت سے نیب نے فراڈ پہ۔ اور ان خاتون نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جی سعدیہ ندیم ان کا نام ہے، کہ میرا دبئی میں کاسمیٹکس کا بزنس ہے، میں امپورٹ کرتی ہوں، تو آپ میرے ساتھ شیئر ڈالیں اور آپ کو ڈھیر سارا پروفٹ ملے گا اس کے اندر۔ تو لوگوں نے انویسٹ کیا اور ان کا 50 ملین کا یہ فراڈ تھا۔ یہ بڑا فراڈ نہیں ہے، مطلب نیب تو بہت بڑے بڑے اربوں روپے کے بھی فراڈ دیکھ رہا ہے، یہ 50 ملین کا فراڈ تھا۔ تو اس کا ریفرنس جو ہے 2020 دسمبر کے اندر نیب نے فائل کیا، اور 1 فروری کو اس کا فیصلہ ہوا ہے، اور ان خاتون کو جو ہے 5 سال کی سزا ملی ہے، اور اس کے علاوہ فائن بھی ہوا ہے۔ اب اس میں اس جو مین پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے، ویسے تو ہر کیس فرق ہے، لیکن جو B4U کا بیانیہ ہے کہ جی صرف 120 کمپلینٹس ہیں تو ہمارا کیس تو کیس رہا ہی نہیں ہے، تو اس کیس کے اندر صرف 33 کمپلینٹس تھیں، 33، یعنی کہ صرف 33 کمپلینٹس تھیں، اور 50 ملین کا کیس تھا، جو کہ بہت بڑی رقم نہیں ہے باقی کیسوں کے حساب سے جو نیب دیکھتا ہے، اور پھر بھی ان کو نیب نے سزا دلوا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم ہر وقت سنتے ہیں کہ جی 120 کمپلینٹس ہیں تو یہ تو کیس ہمارے حق میں چلا گیا ہے، تو ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ جو 120 کمپلینٹس ہیں ٹھیک ہے وہ کم ہے، اور وہ بھی ایک ایک کمپلینٹ جو ہے وہ چیک ہوگی، کیونکہ اس کیس کے اندر بھی جو پروسیکیوشن ہے انہوں نے اجلاس کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ جی پروسیکیوشن نے بڑا اچھے طریقے سے اس کیس کو کیا ہے، اور جو وکٹمز تھے، جو متاثرین تھے، انہوں نے بھی آ کے ثبوت پیش کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ انویسٹ کیا ہے۔ تو ہر کیس فرق ہوتا ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ اگر کمپلینٹس کم بھی ہوں، یعنی کہ اگر 30 کمپلینٹس بھی ہوں اور وہ ٹھیک کمپلینٹس ہوں، تو پھر بھی کیس جو ہے وہ آپ کو فراڈ میں سزا مل سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر کمپلینٹس 120 ہے تو کیس ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ایک کیس ہے جو کہ نیب راولپنڈی کی ایک بہت بڑی کارروائی ہے، جس میں انہوں نے کراچی سے ایک شخص کو گرفتار کیا، ایک سرکاری ملازم کو، جن کے گھر سے کروڑوں روپیہ برآمد ہوا ہے، اور اس کے علاوہ سونا بھی تھا، فورن کرنسی بھی تھی، اور وہ اتنا زیادہ پیسہ تھا کہ جی وہ مشینیں انہوں نے منگوائی ہیں کاؤنٹ کرنے کے لیے، صرف اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شخص کو بھی پہلی دفعہ سزا ملی ہے، ایک نیا جو قانون آ گیا، اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، اور یہ وہی قانون ہے جو آپ بینکوں میں جاتے ہیں تو جگہ جگہ لگا ہوا ہے کہ جی کسی سے آپ غیر قانونی طریقے سے رقم نہ بھجوائیں، ایک ایک پیسے کا حساب رکھیں، کوئی فورن کرنسی بھی خریدیں تو رسید لیں، کیونکہ اب ایسا پیسہ جو آپ کے پاس آ گیا لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی سورسز کا، یا آپ نہیں بتا سکتے اس کی سورس کا، تو وہ ایک کرائم ہے۔ تو اس کے اندر بھی سزا ہو گئی ہے، اور نیب نے اپنی کارکردگی کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ جی ہم نے پچھلے 3 سالوں کے اندر 1405 لوگوں کو جو ہے سزا دلوائی ہے، اور نیب چیئرمین نے یہ کہا ہے کہ جی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو یہ ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ کرپشن میں اور فراڈ میں ملوث ہیں ان کے لیے ایک بڑا پیغام ہے۔ اور ساتھ نیب، آپ کو پتہ ہے نیب کے اوپر آج کل بڑا پریشر ہے، وہ پریشر لیتے نہیں ہیں ویسے، لیکن سیاستدان بھی، ایون اٹارنی جنرل بھی جو ہے وہ بھی نیب کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں، اور وہ سارا کچھ نیب قوانین کے اوپر ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امپروومنٹ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے۔
تو انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ جو ان کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم لوگ فراڈ لوگوں کو پکڑتے ہیں, ہم کرپٹ لوگوں کو پکڑتے ہیں, جب ہم لوگ سے منی ٹریل مانگتے ہیں تو یہ لوگ پھر جو ہے نا ریٹیلیشن کے اندر یا بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ جی نیب میں یہ مسئلہ ہے, نیب میں یہ مسئلہ ہے اور ہمیں ہراسمنٹ کی جا رہی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ امپروومنٹ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے, اور گورنمنٹ نے جو یہ نیب آرڈیننس لے کے آئے ہیں وہ بھی اس لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو ہم لوگ ٹھیک کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان سے جو فراڈ والی چیز تھی وہ ان سے پہلے لی گئی کہ یہ فراڈ کے کیسز نہیں دیکھیں گے, لیکن ان کو واپس کر دی گئی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اربوں روپیہ اکٹھا کر چکا ہوا ہے. یہ ایسے ہی نہیں ہے جو ان سے وہ لے کے ان کو واپس کی گئی ہے, کیونکہ جو ان کے پاس چیزیں ہیں اور جو ان کے پاس ریسورسز ہیں لوگوں سے پیسے واپس لینے کے فراڈسٹر سے, وہ شاید باقی ڈپارٹمنٹس کے پاس نہیں ہے. اسی وجہ سے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کسی سے قانون کے تحت چیزیں واپس لیں پاور, اور اس کے 10-15 دن بعد واپس لے لیں, کر دیں ان کو. تو نیب جو ہے ہمارا قومی ادارہ ہے, اور انہوں نے جو یہ سزا دلوائی ہے خاتون کو, صرف 33 اس کے اوپر کمپلینٹس پہ, یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ جی 14 تاریخ کو کیا بنتا ہے. بہت بہت شکریہ.